أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورۃ النساء کی آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے سیاسی احوال اور حالات کو بیان فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کی ایک طویل آیت میں چند اہم مسائل کو بیان فرماتے ہیں. گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں بہت سے قبائل آباد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے آپس میں معاہدہ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے موانست کا معاملہ فرمایا. 17 قبائل ایسے تھے جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی. تو ایک وہ قبیلہ تھا, ایک قسم کے لوگ وہ تھے, وہ قبائل تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپس میں معاہدہ کیے ہوئے تھے. باقاعدہ ان کے درمیان اگریمنٹ ہوا تھا. تو ان میں سے چند قبائل ایسے تھے جو اپنے معاہدے پر بالکل پکے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کی, ان کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا اور ان کے خلاف کسی قسم کی عہد شکنی کا والا عمل نہیں کیا. تو یہ لوگ بالکل اپنے معاہدے پر پکے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے. اس سے پہلے گزشتہ درس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے کو توڑ دیا, عہد شکنی کی, خفیہ طور پر
دشمنوں کا انہوں نے ساتھ دیا، مکے والوں سے ان کے ساز باز ہونے لگی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہونے لگی، تو یہ وہ لوگ تھے، ان کا تذکرہ تھا۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ جو تمہارے درمیان میں ملے ہوئے ہیں ایسے قوم کے ساتھ جو تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہوا ہے، تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ او جاءوکم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم، تو یا تو وہ لوگ تمہارے پاس آئے ہیں جن کے سینے رکے ہوئے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں، کہ وہ تم سے قتال کریں یا تم ان سے قتال کریں۔ تو یہ دو طبقہ ایسا ہے، دو کیٹیگری ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے عہد شکنی نہیں کی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اگرچہ کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہونے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش بھی نہیں کی، مسلمانوں کے خلاف کوئی ہتھیار بھی نہیں اٹھایا، مسلمانوں کے جو دشمن قبائل ہیں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملائے اور ان سے کسی قسم کا خفیہ طریقے سے تعاون بھی نہیں کیا۔ تو ایسے لوگ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ جو تم سے ملے ہوئے ہیں، ایسی قوم جو تمہارے ان کے درمیان اگریمنٹ ہوا ہے، تمہارے درمیان عہد و پیمان ہوا ہے۔ ایک تو یہ صورت، دوسری وہ لوگ ہیں او جاءوکم حصرت صدورهم، ان کے دل منقبض ہو چکے ہیں، ان کے دل رکے ہوئے ہیں کہ وہ تم سے قتال نہیں کریں۔ بس وہ لوگ ہیں کہ ہم خامخواہ مسلمانوں سے کیوں جھگڑیں، ہماری ذاتی کوئی ان سے دشمنی ہے نہیں۔ تو یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہ ان کا کام ان جانے، ہمارا کام ہم جانے، ہم خامخواہ کیوں آپس میں معاہدہ، ہم آپس میں جنگ کریں، آپس میں جنگ کریں گے تو دونوں کا نقصان ہوگا، ان کے لوگ بھی مارے جائیں گے، یعنی اگر ہمارے نوجوان مارے جائیں گے تو ہماری عورتیں بیوہ ہوگی، ہمارے بچے خامخواہ یتیم ہوں گے، ادھر بھی اگر مارے جائیں گے تو ان کی عورتیں بھی بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہوگی۔ یہ ان کی سوچ کہ اس طرح خامخواہ آپس میں بھیڑ جانے سے، خامخواہ آپس میں لڑائی کرنے سے، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا کہ ہمارے نوجوان ہم سے چھوٹ جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، اور ان کی اتنی عورتیں وہ سب شہید بیچاری، وہ سب بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں، تو ان کے کفالت اور تکفل کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہو۔ تو یہ قوم 3 یا 4 قسم کے قبیلے اس قسم کے تھے، جو سمجھدار قسم کی قوم۔ تو یہ کبھی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کوئی ساز باز نہیں کی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ جو تم سے ملے ہوئے ہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہوا ہے۔ تو عہد و پیمان پر یہ لوگ باقی تھے۔ او جاءوکم حصرت صدورهم، یا آئے ایسے قبیلے تمہارے پاس ان کے سینے رکے ہوئے ہیں، منقبض ہو چکے ہیں، ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ تم سے وہ قتال کرے، او یقاتلوا قومهم، یا تم ان قوم سے قتال کرے۔ تو یہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے، آپس میں خامخواہ اختلاف کرنا نہیں چاہتے۔ تو جنگ ہونے سے نقصان کیا ہوگا؟ تو نقصان تو یہی ہوگا، جانبین میں نقصان ہوگا، البتہ فرق اتنا ہے، کسی کا نقصان زیادہ ہوگا، کسی کا نقصان کم ہوگا، لیکن نقصان تو دونوں طرف جانبین ہوگا۔ تو آج اگر دشمن یہ بات کو سمجھ لیں تو پھر یہ تمام جھگڑے مسئلے ختم ہو جائیں۔ یہ جو قوم تھی اس وقت کی، جو سمجھدار قوم تھی، یہ جو قبیلے تھے بڑے سمجھدار، تو آج بھی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اور میزائل کا استعمال کر رہے ہیں، تو نقصان ان کا بھی ہو رہا ہے، نقصان ان کا بھی ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کا نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ان کا نقصان بھی تو ہو رہا ہے۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسرائیل ہے آج فلسطین پر، غزہ پر جو حملے کئی مہینوں سے مسلسل کر رہا، تو ان کے لوگ بھی مارے جائیں، لیکن وہ میڈیا ہم کو نہیں بتاتا، یہ ڈسپلے میں نہیں آتا ہے، یہ لوگ ان باتوں کو چھپا دیتے ہیں۔
خود اسرائیل کے اندر جو یہودی ہیں اس کے حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں کہ خامخواہ ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں، خامخواہ یہ عورتیں بیوہ ہو رہے ہیں، خامخواہ ہمارا جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ خود ان کے وہاں کے جو یہودی ہیں، اسرائیلی جو لوگ ہیں، تو وہ خود ان کی موجودہ حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ عقل سمجھداری کی بات ہے۔ تو جنگیں ہوگی تو نقصان دونوں طرف ہوگا، دونوں جانبین میں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کی طرف مارے جائے دوسری طرف مارے جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان قوموں نے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ عہد و پیمان کیا تھا، تو یہ عہد و پیمان پر یہ بالکل باقی تھے، کبھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا ذکر فرماتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر ان سب کو مسلط کر دیتا، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکے سے نکل کر مدینہ ہے، بالکل کمزور تھے، ان کے پاس کچھ ساز و سامان نہیں تھا۔ ایسے وقت میں مدینہ آئے، مدینہ کے بعد جو انصار صحابہ ہیں انہوں نے ان کو ساتھ دیا، انہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، انہوں نے ہر قسم کا تعاون کی۔ پھر یہاں تک کہ ایک سال کے بعد جنگ بدر، پھر احد، پھر اس کے بعد احزاب، مسلسل جنگیں ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور مسلمان ترقی کرتے رہے اور دشمن ایک ایک کر کے ایک ایک قبیلے ختم ہوتے رہے۔ تو مدینے سے اسلام تبلیغ کرتے کرتے 8 سال کے مختصر سے عرصے میں مکہ فتح ہوا ہے، فتح مکہ ہوا۔ تو اس 8 سال کے مختصر عرصے میں تو مدینے سے لے کر مکے تک اور اس کے اطراف میں جتنے قبائل تھے سب مسلمانوں کے ہینڈل میں آ گئے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد تبوک کا جو سب سے آخری سفر ہے، سب سے لمبا سفر ہے، وہ تبوک بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ خیبر اس سے پہلے جو یہودیوں کا جو اہم بستی تھی، تو یہودیاں جہاں سب سے زیادہ رہتے تھے، خیبر بھی فتح ہوا اور اس کے اطراف جتنے قبائل تھے اور جتنے دشمن تھے، یا تو وہ مارے گئے یا تو پھر وہ شہر بدل کر دیے گئے، یا تو ان کا خطرہ عام ہوا یا تو پھر وہ شہر بدل ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے سازشیں کی ان کے خلاف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جانچ لیا اور ان کو بھی سبق دیا، اور جو قبیلے مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کی تو ان کے عہد و پیمان کو باقی رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنے دیا اور ان سے بس سالانہ ٹیکس ان سے لیتے تھے اور مسلمانوں کی حکومت میں رہتے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ مدینے سے مختصر 8 سال کے عرصے میں اتنے سارے قبیلے مسلمانوں کے ہینڈل میں آ گئے اور اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، مسلمان صحابہ نے اتنی قربانیاں دی کہ مسلمان اتنے ترقی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ذکر فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کے خلاف ہو سکتا تھا کہ مسلمان کے اوپر دشمن غالب آ جاتے۔ کفار مکہ جن کے پاس سب کچھ موجود تھا، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس نوجوان تھے، یہ ہماری زبان پہ کہیں ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس ملٹری تھی، ان کے پاس ہر قسم کی چیزیں مہیا تھی، دنیا کے مادی اسباب موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو مغلوب کیا۔ مسلمانوں کو سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مغلوب ہونے نہیں دیا، البتہ تھوڑے سا نقصان تو ہو گئے لیکن مغلوب نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ہے۔ قربانیاں جب لیتے ہیں تو مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہو، البتہ تھوڑا جانی مالی نقصان تو ضرور ہوگا۔ آج بھی یہی اصول ہے، آج بھی یہی قانون ہے اور قیامت تک بھی یہی قانون ہے۔ مسلمان جب بھی قربانیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر کے رہے۔ جب بھی مسلمان اپنی دین پر قائم رہیں گے، کم سے کم ایک ایسی جماعت مضبوط اپنی دین پر قائم رہے گی، اللہ اس کے رسول کے دین کو باقی رکھنے کی اپنی جان و مال کی قربانیاں دیں گے، تو پھر اس کے اثرات یہ مرتب ہوں گے کہ اسلام غالب ہوگا، اسلام پھیلے گا اور اسلام ترقی کرے گا، اگرچہ کہ تھوڑا سا نقصان ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بظاہر یہ معلوم ہوتے ہیں کہ اتنے مسلمان شہید ہو گئے، بظاہر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ قربانیاں رنگ لاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترقی دیں گے، غالب کریں گے اور کافروں کو مٹائیں گے. کافی تو سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس خطرناک میزائل ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. کہ نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کو مٹا کے رکھ دیں گے. اب وہ اتنے مہینوں سے کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ اگر سوچا جائے تو پورا فلسطین کبھی کا ختم ہو جانا چاہیے، غزہ کبھی کا ختم صفایا ہو جانا چاہیے، ہوا لیکن نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں وہاں ہوتی. تو یہ چیزیں اللہ کی مدد جب ان کی خدمات ہوتے ہیں، جب وہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو باقی رکھتے ہیں. تو لوگ دشمن اتنا کریں گے تو کرتے کرتے وہ خود مٹ جائیں گے. اللہ ان کو جانی مالی اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے اور ہر قسم کے مادی اعتبار سے اللہ ان کو ختم کر کے رکھتے. اس کی مثال ابھی خلیل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ لوگ امریکہ اس طرح ان پر ظلم کرتا ہے، افغانستان پر کتنے سال ظلم، لیکن ہوا کیا؟ آج افغانستان دنیا کا ایک واحد ملک ایسا ہے جہاں 100% مسلمانوں کی حکومت، جہاں 100% اسلام قائم ہے. آج افغانستان کے اندر جو لوگ پہاڑی لوگ ہیں، جو بالکل سنت کے مطابق ہیں، امامہ باندھے ہوئے ہیں، پورے سنت پر عمل ہو رہا ہے. تو دنیا کا یہ واحد ملک ہے کہ جہاں 100% دین پر عمل ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر بیک میں چلے جائے، پیچھے چلے جائے، تو امریکہ نے 8 سال تک تقریباً ان پر اتنا ظلم کیا، باقاعدہ پوری اپنی ملٹری کو لا کر اس نے اتار دیا. کیا ہوا؟ ہم ذرا سوچیں. ایک ہی دشمن کا مطلب ہے، دشمن کی سازش ہے، لیکن ایک طرف اللہ کی تدبیر بھی، اللہ کی مدد بھی ہے. وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ افغانستان اتنا چھوٹا سا ملک، عقل سے اگر سوچا جائے تو کبھی کے مصر کے رکھ دینا چاہیے افغانستان، لیکن نہیں ہوا. ان کی قربانیاں نہ لائیں، حالانکہ ہزاروں نوجوان شہید ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی، بچے ہزاروں یتیم، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ تو آج دنیا کے اندر پوری دنیا کی نظر آتا افغانستان کے اوپر. تو انشاءاللہ آئندہ بھی قریب وقت میں انشاءاللہ غزہ اور اسی طرح فلسطین کو یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مددیں تھوڑی سی کافی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہے. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. وہ جھنجھوڑے جاتے ہیں اور ایسے حالات سے جھگڑے جاتے ہیں، چاروں طرف دشمن کے نظرے میں آ جاتے ہیں، ہر طرف ہتھیار، ہر طرف بمباریاں، ہر طرف دشمن کے نظرے میں آ گئے. لیکن اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتے ہیں سنو میری مدد بہت قریب. تو یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یہ اللہ کی سنت ہے، روز اول سے یہی طریقہ ہے. حق بظاہر دبتا ہوا، مٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن نہیں مٹے گا، نہیں، غالب ہو کر رہے. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آتا ہے تو باطل کو مٹنا ہی ہے، باطل کو ختم ہونا ہے. بہرحال بات پھیل جائے گی. تو یہ اللہ کا یہ اصول ہے. اللہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تحدید بالنعمہ کے طور پر اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے طور پر کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ. اگر اللہ چاہتا تو ان دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، لیکن نہیں. اللہ نے تمہارے اوپر مدد کی. اللہ نے تمہیں فرشتوں کو اتارا احد میں، احد کے اندر، بدر کے اندر فرشتوں کو اتارا، حنین میں فرشتوں کا نزول ہوا. یہ سب اللہ کی مدد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا إِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ. اور آگے فرمایا اگر وہ لوگ، اگر کوئی قبیلے، اگر کوئی جماعت تم سے الگ ہو جائے، کنارہ کش ہو جائے اور تم سے خطاب کرنا نہیں چاہتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ السَّلَامَ، اور وہ تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں،
فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گرفت مت کرو۔ جب وہ خود الگ ہونا چاہتے ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم سے بھڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور تمہارے سے آپ سامنے ہونا نہیں چاہتے ہیں، اور صلح کا پیغام آگے بھیج رہے ہیں، تو یہ اسلام کا قانون ہے اور یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے۔ جو آگے بڑھ کر صلح کے لیے آتے ہیں تو مسلمان 2 قدم آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتا ہے، ان کا ویلکم کرتا ہے۔ تو اللہ یہی اصول اللہ فرماتے ہیں، جنگ سے مقصد نہیں کسی کو تباہ کرنا، کسی کو مارنا، یہ مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام غالب ہو۔ جو دشمن مسلمانوں کو، اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ان کا صفایا مقصود ہے۔ جو لوگ ہمارے سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے دین سے کوئی سروکار نہیں، وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے، ہمارے سے کوئی ان کا مطلب نہیں، تو پھر چھوڑو، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ یہ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ تو اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ تم سے قتال کرنا بھی نہیں چاہتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے وہ صلح کو چاہتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بنا۔ اب تم ان کے خلاف کوئی سازش مت کرو۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ایک دوسری قوم، یہی تم پاؤ گے ایک دوسری قوم کو، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ تم سے امن چاہتے ہیں۔ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کو امن دے دو اور تم ان کی قوم کو امن دے دو، تم بھی امن سے رہو، ہم بھی امن سے رہو۔ اللہ ان کی تعریف فرما ہے۔ ایک دوسری جماعت ایسی، اب دوسری جماعت کون ہے؟ اس میں علماء مفسرین کا بہت سے اقوال ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہی جو قبیلے جو 3 یا 4 قبائل تھے وہ مراد ہیں، ایک دوسری قوم ایسے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے ہیں۔ جب یہ 3-4 قبیلے کے لوگ آگے بڑھ کر مسلمانوں سے صلح کر رہے ہیں تو ان دوسری قوم نے دیکھا کہ مسلمان یہ لوگ اتنی عقل مندی سے، سمجھداری سے کام لے کر انہوں نے اپنی پوری قوم کو بچا لیا، اپنے نوجوانوں کی حفاظت کی اور مسلمانوں سے صلح کر لیا، تو دوسری قوم بھی ان کو سبق ملنے کے بعد وہ لوگ بھی آگے بڑھ کر آئے اور چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کو امن دے دے اور ان کی قوم کو بھی امن دے دے۔ شروع میں یہ فتح مکہ کے بالکل قریب ہے، یہ گویا فتح مکہ کا یہ سب مقدمہ، حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، حدیبیہ دوسرے حدیبیہ کا واقعہ اور یہ واقعات یہ سب قریب زمانے کے۔ 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہونا 8.5 سال میں، تو اس سے پہلے 7ویں ہجری کی واقعات، یہ سب واقعات ہیں۔ صلح حدیبیہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا اور اس کے اطراف جتنے قبائل ہیں ایک ایک کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئے اور آ کر انہوں نے اپنی صلح قائم کر لیا اور امن کو چاہنے لگے، تو مسلمانوں نے بھی ان کو امن دے دیا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، تم پاؤ گے ایک دوسری جماعت کو، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کو امن دے دو، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور ان کی قوم کو بھی امن دے دو۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، اب قانون یہ ہے کہ بعض لوگ صلح اس طرح اس نیت سے آتے ہیں کہ بظاہر صلح چاہ کر اندر سے اگر کوئی خفیہ تدبیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی گردن مارو۔ اچھی نیت سے آؤ گے تو مسلمان تمہارا استقبال کریں گے، اسلام تمہارا استقبال کرے گا، لیکن تمہارے مقصد میں اگر فتور ہے، تمہاری نیتوں میں فتور ہے، تو پھر تمہیں بخشا نہیں جائے۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب بھی وہ لوگ فتنے کی طرف لوٹ کر آئیں گے، أُرْكِسُوا فِيهَا، تم بھی ادھر لوٹ جاؤ۔ فَإِذَا يَعْتَذِرُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اب آگے فرمایا کہ جو قوم تم سے کنارہ کش نہیں ہونا چاہتے اور تم سے امن اور صلح بھی نہیں چاہتے ہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو جنگ سے نہیں روکتے، ہتھیار سے نہیں روکتے ہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، بس تم ان کو پکڑو اور ان کو قتال کرو۔ چنانچہ مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ایک جماعت کو بھیجا حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ۔ مقصد یہ تھا کہ تم جا کر اسلام کا تعارف کرو، تو 9ویں ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ایک بڑی جماعت کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مکے میں حج کر کے آؤ۔
ان کے 8 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے روانہ ہے کہ علی تم جاؤ اور جا کر تم ابو بکر کے ساتھ جماعت میں مل جاؤ جو حج کو جا رہے ہیں۔ اچھا حضرت علی کو کیوں بھیجا گیا؟ 4 مقصد کے لیے بھیجا گیا، 4 اعلانات ہیں، وہاں تفسیر کا وقت نہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس تفسیر کو ذکر فرمایا، امام ترمذی نے کتاب الحج کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا، امام بخاری بھی بخاری کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ ان 4 مقصد میں سے ایک مقصد یہ کہ اے علی تم جاؤ مکے میں، جب پہنچ جاؤ مکے میں جتنے قبیلے ہیں ہر جگہ مکے میں اعلان کرو، مثلا مکے میں جو وادی مینا ہے، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ہیں یہ اعلان کر دو کہ آئندہ سال سے کوئی بھی کعبۃ اللہ میں ننگے طواف نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ننگے طواف ہوتے تھے، اب بند ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد کوئی کافر حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ اے ایمان والو، ان سے کہا گیا کہ وہ لوگ کافر ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی مسجد حرام میں کافر داخل نہیں ہوگا، اب مسلمان داخل۔ یہ اعلان۔ پھر اس کے بعد ایک اعلان یہ تھا کہ مسلمان اور جتنے قبیلوں کے درمیان آپس میں معاہدہ ہوا ہے، آئندہ 4 مہینہ ان کو ٹائم ہے، اپنی 4 مہینے کے اندر اپنی جو صلح ہوا ہے اس صلح کو مکمل کر۔ اس کے بعد مسلمان اعلان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ ختم ہو جائے۔ جن قبیلوں کے ساتھ معاہدہ جو یہاں اس کا ذکر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینہ پہلے ہی ان کو اطلاع کر دی کہ بھئی ہمارے ساتھ جو تمہارے درمیان معاہدہ ہوا تھا اب آئندہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اب اس کا ٹائم صرف 4 مہینے ہے۔ یہ اعلان 4 اعلانات کرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر مکے کے قریب پہنچ گئے تھے رضی اللہ عنہ، یہ بھی جا کے ساتھ میں مل گئے، اور اس کے بعد مکے کے ایک وادی میں، مینا میں، اور اسی طرح حرم کے اندر عرفات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان سنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب مکہ فتح ہو چکا تھا، یہ مکہ میں دارالاسلام ہے۔ اب مکے کے اندر چونکہ اسلام ہے تو اب یہ اعلان ہو گیا کہ آئندہ سال کوئی بھی کعبۃ اللہ کے اندر اس طرح ننگے طواف نہیں کرے گا، غیر شرعی رسومات کے سب ختم۔ اب اسلام جو کہے گا وہی۔ اب کوئی کعبۃ اللہ کے اندر حدود حرم کے اندر آنا چاہتا ہے، اسلام شرط ہے، مسلمان ہونا پڑے گا، جتنے کافر ہیں باہر نکل۔ یہ تمام اعلانات، اس کی جو بڑی تفسیرات ہیں اس کو یہاں ذکر فرمایا گیا۔ تو اب اس کے بعد اگر کوئی نظر آئے گا، اس اعلان کے بعد اگر کوئی کافر حدود حرم کے اندر یا صلح کا اعلان ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کرے گا تو اب حکم ہے فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، تم ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو۔ اب اس کے بعد تو یہ پہلے سے اعلان ہو چکا ہے، پہلے سے اطلاع ہو چکی ہے۔ اب بعض لوگ صرف اس آیت کو پڑھ کر، آیت کا ترجمہ پڑھ کر ہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کتنا سخت ہے، بھئی دیکھو جہاں کافر دیکھو پکڑو گردن مارو، یہ ان کی غلط فہمی۔ یہ آیت ہے، اسی طرح سورہ توبہ کے اندر پہلے ہی صفحے میں بھی آیت وَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اب یہ آیتوں کو لے کر دشمن ان آیتوں کو لے کر اس کا ترجمہ انگریزی میں ہر زبان میں کر کے ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام کتنا سخت ہے، اور مسلمان دیکھو کافرین سے کتنی غصہ ہے، کہ قرآن خود کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کافر ہو پکڑو، ان کو قتل کرو۔ سیخون کی 2-3 آیتیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ آیتیں سے غلط فہمی ہو جاتی ہیں، تو یہ آیتیں جہاں بھی ہوتی کہ ہم الحمدللہ میں سمجھاتا ہوں، اصل تفسیر جو ہوتی صرف ترجمہ دیکھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اس سے پہلے شان نزول، اس سے پہلے پس منظر کیا ہے، اس سے پہلے حالات کیا ہے، وہ تمام تفصیلات سمجھنے کے بعد سمجھ میں آئے۔ اگر کوئی صرف خالص ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دشمن
جاننے کے باوجود سادے سیدھے مسلمانوں کو یا دنیا کے اندر جو عام آدمی ہیں ان کو اس طرح کی باتیں میسج ڈالتے ہیں کہ پارا نمبر، سورہ نمبر، آیت نمبر ڈال کے کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا قرآن کتنا سخت ہے، کافروں سے کیسے نفرت کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح اگر کسی کافر سے کوئی بات ہو تو ہم ان کو سمجھائیں، یہ بات اثر نہیں۔ تو اس سے پہلے جو پورا پس منظر میں نے جو آپ کے سامنے اب تک جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل کی، تو یہ پورا پس منظر ہے۔ تو اس کے بعد اگر کافر اگر کوئی حدود حرم کے اندر داخل ہوتا ہے یا معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی کافر خلاف سازش کرتا ہے تو ان کو مارنے کا سب کو نہیں، ورنہ پھر صلح کرنے کی بات ہی کہاں ہوتی۔ تو اس لیے اس طرح کی بات جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ صرف اتنا آیت اٹھا کر اگر کوئی پیش کرے، ارے بھی نماز کے قریب مت جاؤ، کیوں مت جاؤ؟ وانتم سکارا، بعد میں کہا گیا اللہ فرماتے ہیں جو نشے کی حالت میں ہوگا، شراب پی کر نشے میں ہو گیا یا کوئی نشے والی چیزیں استعمال کرے گا تو ان سے کہا گیا کہ نماز کے قریب مت ہو جاؤ جب تک کہ نشہ اتر جائے۔ اب یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان آیتوں کو لے کر ان آیتوں کو کیچ کر کے لوگوں کے سامنے واٹس ایپ میں ڈال دیتے ہیں، فیس بک پر ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو اس قسم کی آیتیں قرآن کریم کے اندر نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح یہاں بھی جہاں جنگوں کے واقعات آتے ہیں تو ان آیتوں کو صرف کاٹ کر نکال دیتے ہیں اور نکال کر اسے پیش کرتے ہیں، آگے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، اگر کوئی میڈیا میں کھڑے ہو کر کوئی بات کرتا ہے تو درمیان میں کوئی بات اٹھا کر اسے کاٹ کر اسے نکال کر پیش کرتے ہیں، آگے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب دھوکے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس کے خلاف اکسانے کے لیے، سازش کرنے کے لیے اس قسم کی باتوں کو کاٹ کر صرف اتنی ہی بات، وہی جملہ جو 8-10 منٹ کا ہوتا ہے یا چند سیکنڈ کا ہوتا ہے اسے نکال کر لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ کس وقت میں کہا گیا، کیوں کہا گیا، اس سے قطع نظر ہوتا ہے۔ بس لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا، لوگوں کے خلاف سازش۔ تو آج دشمن بھی یہ کرتے ہیں، بعض مسلمان بھی اس میں علم کے بغیر اس میں شامل ہو جائیں۔ کو پتہ ہی نہیں، اگر اس قسم کی کوئی آیت ہوتی تو میں صاف کہتا ہوں کہ علماء کے پاس جاؤ، ہر جگہ علماء موجود ہیں، مفسر تفسیر کرنے والے موجود ہیں، آپ ان کے سامنے جا کر پیش کرو بھی یہ آیت قرآن کریم کی جو فیس بک پہ دیا جا رہا ہے یا اس طرح کی یوٹیوب میں آ رہا ہے اور لوگ اس کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، اس کا اصل پس منظر کیا ہے؟ کبھی ہم یہ نہیں پوچھتے، کبھی علماء سے ہمیں سوال نہیں کرتے، بس وہ سن کر بعض سادے سیدھے مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور غلط فہمیوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو اسی اس قسم کی جب آیت آتی ہے تو بڑی بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اسے پوری تفصیل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے اس سے پہلے ایک صفحے تک پورے واقعات کو، مدینے کے پورے سیاسی احوال کو پیش کیا گیا، پوری جنگ کے حالات کو پیش کیا گیا، اور پھر ان کے بعد جو معاہدہ ہوا ہے ان لوگوں کے احوال بیان کیا گیا، جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا ان کا ذکر ہے، جو معاہدے پر باقی تھے ان کا بھی ذکر ہے۔ اب جو توڑنے کے باوجود بھی اس کے بعد اگر کوئی فتنے میں نہ مبتلا ہوتے ہیں تو اسلام صرف ان کی گردن ماننے کا حکم دیتا ہے، قرآن ان کو حکم دیتا ہے فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تم پکڑو اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ تو اس لیے اس قسم کے دھوکے میں مت آئے، اگر کوئی مسلمان دھوکے میں آتا ہے تو آپ انہیں سمجھائیں یا علماء کے حوالے کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں بنایا، تمہارے اوپر کوئی زور نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے ایک صفحے کے اندر جو تقریباً 3 بڑی بڑی آیتیں ہیں، ان 3 بڑی بڑی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدینے کے پوری جنگی سیاسی ماحول کو بیان فرمایا۔ اور گزشتہ درس میں اور آج کے درس میں الحمدللہ آپ کے سامنے بہت سی باتیں آ چکی، یہ اس کا پورا پس منظر ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو الحمدللہ یہاں تک یہ باتیں کوئی۔ اس کے بعد ایک طویل آیت ہے جس کے اندر تقریباً 4 بڑے بڑے مسئلوں کو بیان کیا۔ اب اتنا وقت بھی نہیں تو انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ تمام مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور اس کی جو شان نزول ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام